بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میکرو اکنامکس کی ریویژن کے سلسلے میں آج ہم دوسرا ٹاپک جو ڈسکس کریں گے وہ افیکٹونیس آف مونیٹری پالیسی وین ایل ایم ہیز ڈفرینٹ سلوپ. کل کے لیکچر میں ہم نے آئی ایس کی ڈفرینٹ سلوپ بیان کی تھی اور افیکٹونیس کیا تھی مونیٹری پالیسی. مونیٹری پالیسی کے اثرات کا ذکر آ جائے تو اٹ مینس ایل ایم کرو میں اضافہ یا دائیں طرف منتقل ہونا یا سپلائی آف منی میں اضافہ ہونا ہے. یہ ذہن میں بات یاد رکھیں. اب یہاں پر گزشتہ لیکچر میں آئی ایس کی ڈفرینٹ سلوپ تھی. اب اس میں آئی ایس کی سلوپ تو ایک ہی ہوگی. اب ایل ایم کی ڈفرینٹ سلوپ ہوں گی. ہم کہتے ہیں جی کہ اس میں ایل ایم از ریلیٹیولی فلیٹ. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایل ایم اگر کہ پازیٹیو لائن ہے تو یہ ایکس ایکسس کے اوپر ریلیٹیولی فلیٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پر بیسک ایکویلبرم E1 ہے, ریٹ آف انٹرسٹ I1 ہے, لیول آف آؤٹ پٹ Y1 ہے. چینج ان منی سپلائی یعنی ویلاسٹی آف منی میں اگر اضافہ ہو جائے تو اف ریٹ آف انٹرسٹ ریمیننگ دا سیم, ہمیں جو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے وہ Y3 ہے. لیکن جیسے ہی سپلائی آف منی میں اضافہ ہوتا ہے تو ریٹ آف انٹرسٹ گرتے گرتے I ناٹ پہ چلا جاتا ہے. اگر I ناٹ پر ہو تو وہاں پر آمدنی کا معیار اب کیا ہے, Y2 ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیا اس پالیسی میں ریلیٹیو سینسٹیوٹی کیا ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ اگر گر کر I ناٹ ہو تو یہاں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ریئل یعنی حقیقی شکل میں آمدنی میں اضافہ Y1 سے Y2 ہے, جبکہ ریلیٹیوٹی آف سینسٹیوٹی آف منی سپلائی جو ہے وہ Y2 سے Y3 جو ہے اس کا اثر بہت زیادہ ہے. لیکن جو ریئل افیکٹ ہے وہ ہمیں Y1 سے Y2 آتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایکسٹریم کینیزین کیس میں مونیٹری پالیسی اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہے کہ ریٹ آف انٹرسٹ گرنے کے باوجود بھی معیشت میں وہ اثرات نظر نہیں آتے جو آنے چاہیے تھے. لہٰذا یہاں پر یہ مونیٹری پالیسی ناکام ہے. اگر اس کو ہم اس صورت حال میں دیکھیں یعنی ایل ایم از ریلیٹیولی اسٹیپ مونیٹر کیس, ان دس کیس مونیٹری پالیسی از مور افیکٹو. وہ کیوں مور افیکٹو ہے اب یہ دیکھیں. ایل ایم کیا ہو رہا ہے جی, تھوڑا سا سٹیپ ہو رہا ہے یعنی ایکس وائی ایکسس کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے. بیسک ایکویلبرم ہمارا E1 پر ہے. اس صورت میں ریٹ آف انٹرسٹ I جو تھا وہ 1 ہے, ٹھیک ہے جی, اور لیول آف آؤٹ پٹ آپ کا Y1 ہے. چینج ان منی سپلائی ہونے سے ایل ایم شفٹ ہو کر رائٹ ورڈ ٹرانسفر ہو جاتا ہے, جس سے اگر ریٹ آف انٹرسٹ گر کر I1 ہو جاتا ہے اور E2 پر آپ کا نیو ایکویلبرم میں, اس صورت میں Y1 سے Y2 ریئل افیکٹ دکھائی دیتا ہے. اگر ریٹ آف انٹرسٹ ریمیننگ دا سیم E1 ہو تو E3 پر ہمیں ایک لائن ہوتی ہے جو ڈیلٹا M1/K, تو وہ یہاں پر اب Y3 حاصل ہو رہا ہے. اب یہاں پر اگر ایز کمپیئر کیا جائے کہ ریٹ آف انٹرسٹ میں ڈراسٹک چینجز ہونے سے آپ کا لیول آف آؤٹ پٹ Y1 سے Y2 ہوتا ہے, تو مونٹرس کیس میں یہاں پر آپ کی جو پالیسی ہے ایل ایم کی بڑی افیکٹو ہے, کیونکہ ریئل افیکٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ Y1 سے Y2 ہے, جبکہ سینسٹیوٹی آف منی جو سپلائی ہے اس کا اثر Y2 سے Y3 بہت ہی کم ہے. لہٰذا یہاں پر ریئل افیکٹ جو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے وہ Y1 سے Y2 ہے. لہٰذا یہاں پر یہ پالیسی بہت مؤثر ہوگی. اسی طرح ایل ایم از ورٹیکل کلاسیکل کیس میں. اب کلاسیکل کیس میں اگر ایل ایم ورٹیکل ہو یعنی اکارڈنگ ٹو دا کلاسیکل پوائنٹ آف ویو منی از جسٹ ایز اے میڈیم آف چینج. اب بیسک ایکویلبرم آپ کا E1 ہے, سپلائی آف منی چینج ہونے سے آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ کم ہوا ہے اور لیول آف آؤٹ پٹ آپ کا Y1 سے بڑھ کر Y2 ہو گیا ہے. لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے جو پروپورشنلٹی ہے Y کی وہ بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. لہٰذا یہاں پر آپ کا جو ایم ڈی اور ایم ایس ہے وہ بھی برابر ہے, یا ایم ٹی ٹی از اکول ٹو فنکشن آف آئی. یہاں پر افیکٹو انکریز ان انویسٹمنٹ جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے. لہٰذا یہ آپ کا کلاسیکل کیس آ جاتا ہے. اف ایل ایم از ورٹیکل یعنی ایکسٹریم کینیزین کیس, اگر ہاریزونٹل ہو جائے ان دس کیس لیکوڈیٹی ٹریپ. اب لیکوڈیٹی ٹریپ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ریٹ آف انٹرسٹ گر کر ایک سطح پر ہینگ ہو جاتا ہے. اگر سپلائی آف منی میں اضافہ بھی ہو جائے تو ریٹ آف انٹرسٹ میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا. اس قسم کی سچویشن لیکوڈیٹی ٹریپ کی 1930 کا جو ڈپریشن آیا تھا اس میں دیکھنے میں آئی تھی, جس میں آپ کا جو ڈپریشن تھا وہ بہت زیادہ تھا اور
لیول آف آؤٹ پٹ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. اس قسم کی چینجز کو ہم کہتے ہیں کہ سپلائی آف منی میں اضافہ ہونے کے باوجود بھی آپ کی جو پالیسی ہے وہ اس میں اتنا زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لہٰذا اس قسم کے کیس میں مانیٹری پالیسی اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوگی. اس لیے یہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ نقدیت کا پھندا ہے. یہ جو 1930 کا ڈپریشن آیا تھا اس میں اس قسم کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. عزیز طلباء، یہ جو ریویژن کا سلسلہ ہے کہ افیکٹونیس آف مانیٹری پالیسی، یعنی افیکٹونیس آف مانیٹری پالیسی کا ذکر آ جائے تو فوراً آپ نے ایل ایم میں جو اضافہ ہوگا یا کمی ہوگا اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو ہم یہاں پر یہ پہلا ٹاپک آپ کا ہو گیا افیکٹونیس کا، جس میں پہلے آئی ایس کی ڈفرینٹ سلوک تھی، اب ایل ایم کی ڈفرینٹ سلوک تھی. یہ کون سا ٹاپک تھا؟ افیکٹونیس آف مانیٹری پالیسی. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ فسکل ایکسپینشن یعنی آئی ایس خط کا رجحان یہ اوپر جاتا ہے تو کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ جس وقت اخراجات کراتی ہے تو اس کے آمدنی کے اوپر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر تک اللہ آپ کا امین ناصر ہو. تو ریویژن کا سلسلہ یہ جاری رکھیں. اگر کسی قسم کا مشکلات آ رہا ہے تو آپ ان کو بھی ڈسکس میں رسد کر سکتے ہیں. تو اللہ حافظ.